نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى ينقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرع العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خدا کے خوف سے رو، اور رونا چونکہ اختیاری چیز نہیں ہے اس لیے اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بتکلف رو، یعنی ان احوال کا تصور کرو جو خوف خداوندی سے رلا دے اور رقت طاری کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو خون بن کر ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں لہو لہان ہو جائیں گی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی اگر ان کے آنسو کے بہاؤ میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً وہ چلنے لگے۔ اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید جہنم کی سنائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنا درد ہوگا، ان کو اتنی تکلیف ہوگی اور اتنی مشقت انہیں جھیلنی پڑے گی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں گے، اتنے آنسو بہیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے بہت زیادہ روا کرو، کیونکہ یہ جو آنکھوں کے آنسو ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس خون کے اندر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں، یعنی اتنا روئیں گے اور اتنا افسوس کریں گے کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس دنیا سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ تیز اور سخت ہے، یعنی اگر کوئی شخص جہنم سے اٹھا کر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں رکھا جائے گا تو اس آگ کے اندر وہ آرام محسوس کرے گا، وہ راحت محسوس کرے گا۔ تو جہنم کی آگ ایک ہولناک آگ ہے، جہنم کی آگ ایک وحشت ناک آگ ہے، جہنم کی آگ راکھ کرنے والی اور انسان کو کوئلہ بنا دینے والی آگ ہے۔ اس آگ سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ہر صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جب 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، کیونکہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے ہمیں نجات عطا فرما سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مگن رہے تو پھر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور جس آگ کے بارے میں فرمایا کہ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ کوئی پتھر 70 سال کی مسافت پر گرنے کے بعد اس کی گہرائی میں جا کے گرے گا، تو اتنی ہولناک آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں جانے کا سبب بنے اور جو جہنم سے ہمیں محفوظ رکھ سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔